السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرا نام ہے ڈاکٹر مصور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری ٹی وی۔ ڈیری فارمنگ سے متعلق اس چینل کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ماڈرن ڈیری فارمنگ سے متعلق تمام تر معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ ڈیری فارمنگ کے ساتھ منسلک ہیں، آپ ڈیری فارم آنر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مینیجر ہیں، یا آپ کا ڈیری فارمنگ سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی تعلق ہے، تو یہ چینل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس چینل پر ہم ڈیری فارمنگ کی جو روٹین کی چیزیں ہیں، جو روٹین کی مینجمنٹ ہے، وہ بھی ساری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور جو نئی چیزیں اس میں آتی ہیں، کوئی نئی ریسرچ آتی ہے، انوویشن ہوتی ہے، نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اس چینل پر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کریں گے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کامیاب ڈیری فارمنگ کے 17 پوائنٹس ڈسکس کروں گا۔ اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے، 10 جانور ہیں یا 10,000 جانور ہیں، تو کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں جو آپ سب نے جن پہ عمل کرنا ضروری ہے آپ سب کے لیے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جانور کی پیدائش سے لے کر جب جانور بچھڑی وغیرہ پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو ٹیکہ وغیرہ رکھواتے ہیں، انسیمینیشن کرتے ہیں، اور پھر وہ پریگننٹ ہوتی ہے، پھر وہ دودھ پہ آتی ہیں۔ تو ان سارے مراحل کو ہم ڈسکس کریں گے 1 بائی 1، اور اس کے دوران ہمیں اور کون سے ضروری کام کرنے چاہیے۔ تو یہ 17 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے بچھڑی کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس کو الٹا لٹکا لینا، اور اس کے منہ کے اندر سے انگلی وغیرہ ڈال کے جتنی بھی رطوبتیں ہیں، لیکوڈ وغیرہ ہیں، اس کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے پھیپھڑوں کے اوپر دونوں طرف سے ہاتھ رکھ کے آرام سے پریس کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر اگر کوئی رطوبت ہو تو وہ بھی منہ کے راستے سے باہر نکل جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس بچھڑی وغیرہ کی سانس فوری طور پہ پراپرلی بحال ہو جائے گی، اور بعد میں جو سانس کے مسائل بنتے ہیں، ریسپیریٹری ایشوز بنتے ہیں، وہ بھی نہیں بنیں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہم کاف مینجمنٹ الگ سے کسی ٹائم ڈسکس کریں گے کہ صرف کاف سے متعلقہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ یہ میں اوورآل ایک ویو دے رہا ہوں۔ تو کاف کی کیئر جو ہے، کاف کی مینجمنٹ جو ہے، وہ الگ سے کسی ٹائم انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کلاسٹرم ہے، جس کو ہم بولی کہتے ہیں، جو فرسٹ ملک ہوتا ہے کاؤ کا، وہ آپ نے بچھڑے کو پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر پلانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس کی کیئر نہیں کی جاتی، ہمارے اس کی پریکٹس نہیں ہے کہ ہم نے کاف کو پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر کلاسٹرم پلانا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ماں کی طرف سے بہت سارے تحفے اللہ پاک نے بچے میں منتقل کرنے ہوتے ہیں، اور بچے میں وہ امیونٹی، وہ قوت مدافعت ایسی ملنی ہوتی ہے اس پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ نے دودھ پلانا ہے، کہ اس کی پوری زندگی اس کے کام آنے والی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جیر یعنی پلیسینٹا پھینکے گی تو پھر ہم اس کی ملکنگ کریں گے اور پھر بچے کو پلائیں گے، تو تب تک یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر کلاسٹرم یعنی بولی بچھڑی کو پلانی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بچھڑی جو ہے وہ 25 دن کی ہو جائے تو آپ نے اس کے سینگوں کے اوپر
کریم مل جاتی ہے، ڈی ہارننگ پیسٹ مل جاتی ہے، وہ لگا دینی ہے تاکہ اس کے سینگ جو ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی جڑیں ختم ہو جائیں اور سینگ نہ اگیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے جانوروں کو کھلا رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جانور کے سر کے اوپر سینگ نہ ہوں، ورنہ وہ ایک دوسرے کو زخمی کر سکتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ جو میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا تعلق آپ کے پروفٹ کے ساتھ ہے، کیونکہ جو آپ بچڑیاں پال رہے ہیں اگر وہ جتنی جلدی جوان ہوں گی آپ کے لیے، آپ کی فارمنگ کے لیے وہ اتنا ہی زیادہ مفید ہیں، اتنے زیادہ پروفٹیبل ہیں۔ تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بچڑا یا بچڑی 5 دن کے ہو جائیں تو آپ نے اس کو کاف سٹارٹر یعنی ونڈا دینا شروع کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ دودھ تو دے رہے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کے آگے پانی بھی رکھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا منرل بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے سائلج یا سبز چارہ بالکل بھی نہیں دینا۔ 5 دن سے لے کے 3 ماہ تک، جب 90 دن کی عمر ہو جائے جس پہ آپ نے دودھ چھڑوا دینا ہوتا ہے، اس وقت تک آپ نے سائلج یا سبز چارہ بالکل نہیں دینا۔ یہ ہم کسی الگ سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ابھی میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ ضروری بہت زیادہ ہے کہ آپ 90 دن تک بچڑے یا بچڑی کو اپنا سائلج یا سبز چارہ بالکل نہیں دیں گے۔ اب بچڑی جب 3 ماہ کی ہو گئی ہے اور 3 ماہ سے لے کے 15 ماہ تک، جب تک وہ جوان ہو جاتی ہے، 11 ماہ میں ہو جاتی ہے، 12 میں ہو جاتی ہے، 13 میں ہو جاتی ہے، جب اس نے 350 کلو وزن پورا کر لیا ہے جس پہ آپ نے اس کو ٹیکہ رکھوانا ہے، اس سے پہلے 3 ماہ سے لے کے جوانی کی عمر تک آپ نے اس کو 2 کلو ونڈا دینا ہے، 100 گرام منرل مکسچر دینا ہے، سائلج یا سبز چارہ دینا ہے اور توڑی دینی ہے، اور اس کے ساتھ وافر مقدار میں پانی دینا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ نے انسیمنیٹ کر دیا، ٹیکہ رکھوا دیا اور وہ پریگننٹ ہو گیا، اب آپ نے اس کو 2 سے 3 کلو ونڈا دیتے رہنا ہے اور باقی چیزیں منرل مکسچر بھی دینا ہے، سائلج بھی دینا ہے، توڑی بھی دینی ہے اور پانی بھی وافر مقدار میں دینا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب جانور کا آخری مہینہ ہو پریگننسی کا، جب اس کے بچہ دینے میں 1 مہینہ رہ گیا ہو، اور اس کو ہم کلوز اپ بھی کہتے ہیں کہ اب یہ کلوز ہو چکی ہے کاونگ کو اس کا صرف 1 مہینہ رہ گیا، تو اس میں خاص فیڈ اس کو دی جاتی ہے جو پہلے والی فیڈ سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ انشاءاللہ میں ایک الگ سیشن میں کلوز اپ فیڈ کے اوپر ڈسکس کروں گا کہ کلوز اپ میں آپ نے کون سی خاص فیڈ دینی ہے تاکہ جانور جو ہے وہ نارملی کاونگ کریں اور پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ دودھ کی پیداوار بھی دے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب جانور نے کاونگ کر دی ہے اور اس نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے تو پھر آپ نے شروع سے ہی جانور کو اچھا خاصا ونڈا کھلانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جانور جو ہے وہ 8 کلو ونڈا کھا سکتا ہے، 10 کلو کھا سکتا ہے، 12 کلو کھا سکتا ہے، تو اس کو آپ 3 ٹائم پہ ڈیوائیڈ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ونڈا کھلانے کی کوشش کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں چیلنج فیڈ۔ آپ نے جانور کو چیلنج کرنا ہے کہ فیڈ اس کے سامنے وہ کھائے، اور جتنی زیادہ وہ فیڈ لیتا جائے گا آپ کا جانور تیزی سے زیادہ دودھ کی طرف بڑھتا جائے گا، اور جانور جو ہے وہ 30 دن کے بعد، 35 دن کے بعد، 40 دن کے بعد اپنی پیک شو کرے گا۔ جتنا اللہ پاک نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے دودھ پیدا کرنے کی، وہ ساری دودھ آپ کے سامنے وہ شو کرے گا۔ اگر ہم شروع میں ونڈا وغیرہ کم دیتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ دودھ بڑھائے گا پھر ہم اس کو ساتھ ساتھ فیڈ اس کی بڑھاتے جائیں گے، تو اس سے جانور جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ پاتا، جو اللہ پاک نے اس کے اندر ایک پوٹینشیل رکھا ہے دودھ پیدا کرنے کا، اس پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ جانور کو چیلنج فیڈ دیں، اس کو شروع سے ہی کاونگ کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن سے ہی زیادہ سے زیادہ ونڈا کھلانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ
ونڈا وہ کھاتا جائے گا، آپ کا جانور اتنی تیزی سے زیادہ دودھ کی طرف اوپر جائے گا۔ تو ساتھ بالکل آپ نے سائلیج بھی دینا ہے، توڑی بھی دینی ہے، منرل مکسچر بڑھا دینا ہے، اب 150 سے 200 گرام تک منرل مکسچر ہوگا۔ پانی جانور کو 24 گھنٹے تازہ فریش وافر مقدار میں ملنا چاہیے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں یسٹ، بائی پاس فیٹ اور یہ چیزیں تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور میٹھا سوڈا تو لازمی ہے، جب بھی آپ نے ونڈا جانور کو دینا ہے تو اس کے ساتھ میٹھا سوڈا ضروری ہے۔ آپ آن این ایوریج ہر کلو ونڈے کے ساتھ 20 گرام میٹھا سوڈا، اس کو 15 سے 20 گرام کے درمیان میں آپ کر سکتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دیں گے تو آپ جتنے بھی ونڈے کی چیزیں دے رہے ہیں وہ جانور کو نقصان بھی دیتی ہیں، تو میٹھا سوڈا یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب جانور آپ کا 40 سے 45 دن پہ پہنچ گیا ہے، اس کی کاونگ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے اپنی پیک پہ، ملک پروڈکشن پیک پہ اس کی چلے گئی ہے، اب ٹیکنیکلی تو ہم اس کے لیے خاص فیڈ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ بھی میں کسی ٹائم آپ سے شیئر کروں گا کہ فریش کاؤ کی فیڈنگ کیا ہوتی ہے اور 40-45 دن کے بعد فیڈنگ کیا ہوتی ہے، لیکن عام فارمر کے لیے یہ فارمولہ ہے کہ 40-45 دن پہ جانور اپنی میکسیمم پروڈکشن پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے اس کے ونڈے کو دوبارہ ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس سے اوپر جانور نہیں جائے گا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر 2.5 لیٹر دودھ پہ 1 کلو ونڈا، اور اس کے ساتھ آپ نے منرل مکسچر 150 گرام سے 200 گرام، میٹھا سوڈا 100 سے 150 گرام یا اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے، اور وافر مقدار میں پانی دینا۔ 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ پانی کا میں ذکر کر رہا ہوں، پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جانوروں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور ان کو جو 24 گھنٹے پانی کی ایکسیس ہے وہ نہیں ہوتی۔ یہ کلچر، یہ ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے باندھ کے رکھنا ہے تو پھر بھی آپ جانور کے سامنے کوئی ایسا برتن ضرور، ٹب وغیرہ رکھیں جس میں اس کو 24 گھنٹے تازہ پانی میسر ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ جانور کو کھلا چھوڑا جائے اور وہ جب اس کا جی چاہے تازہ پانی اس کے سامنے دستیاب ہو۔ اس پہ بھی انشاءاللہ پورا سیشن کیا جائے گا کہ 24 آور پانی جو آپ پلائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر آپ نہیں پلائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جانوروں کی ویکسینیشن کرنی۔ اب ویکسین آپ کے پاس 1 جانور ہے یا 10 جانور ہیں یا جتنے بھی ہیں، ویکسین تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ جو بیماریاں پاکستان میں کامن ہیں اور جن سے ہر سال بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جیسے منہ کھور کی بیماری جس کو ہم فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں، FMD، گل گوٹو یا HS کی بیماری، اسی طرح بیف، بووائن ایفیمیرل فیور 3 دن کا بخار، اور اسی طرح کلاسیڈیا کی بیماریاں ہیں جس میں آپ کے بلیک واٹر وغیرہ، چوڑے مار، اس قسم کی ڈیزیزز ہیں، اور پھر جو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے لمپی سکن، تو ان سب کی ویکسین آپ نے کرنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سال میں 2 دفعہ ویکسین کریں تاکہ جانوروں کو بیماری آنے کے بالکل کوئی چانس نہ ہو، اور یہ بھی آپ کو 100% یقینی ہونا چاہیے کہ جو ویکسین آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل کام کرے گی۔ آپ اچھے والی ویکسین، اچھی کمپنی کی ویکسین، جو قدرے مہنگی تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کے جانور سے زیادہ مہنگی نہیں ہے، آپ اس ویکسین کو یوز کیا کریں تاکہ آپ کے جانور ان بیماریوں سے مکمل طور پہ بچے رہیں، اور جو آپ کا مقصد ہے فارمنگ کا کہ آپ جانوروں سے اچھی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں اور جانوروں کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں یہ جلدی وزن گین کریں، تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ کے جانور ڈیزیز فری ہوں گے، ان میں بیماری نہیں ہوگی۔ 12واں پوائنٹ جو کہ ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر 3 ماہ کے بعد آئیور میکٹن یا ڈیورا میکٹن
اس کا انجیکشن لگانا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے جتنے بھی بیرونی چیچڑ، مکھیاں، پیسو وغیرہ ہوتے ہیں وہ جانور کے قریب نہیں آتے اور جانور ان چیزوں سے فری رہتا ہے، اور پھر جانور کی صحت آپ کو پورا سال اچھی نظر آتی ہے۔ چیچڑوں سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم پورا الگ سیشن کریں گے کہ چیچڑوں سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ کتنی خطرناک ہیں اور ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ 13واں پوائنٹ اس سے ملتا جلتا ہے، آپ نے ڈی ورمنگ کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جانور کے پیٹ کے اندر، جگر کے اندر کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ کیڑے موجود ہیں تو پھر جو بھی آپ کھلا رہے ہیں وہ جانور کو نہیں ملتا پورا، اور آپ کے کھلانے کے باوجود بھی جانور کمزور کا کمزور ہوتا ہے، اور اس طرح پھر جانور کی ہیلتھ بھی نظر نہیں آتی، پروڈکشن بھی نظر نہیں آتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جانور بالکل اندرونی بیرونی کیڑوں سے مکمل طور پہ پاک ہو۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد ڈی ورمنگ کر دینی ہے، تاکہ جانوروں کے اندر اگر کوئی کیڑے وغیرہ ہیں تو وہ صاف ہو جائیں، اور جو بھی آپ کھلائیں وہ جانور کو لگے اور وہ آپ کو پیداوار دے۔ 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے فیٹننگ والے جانور رکھے ہوئے ہیں، جن کو گوشت کے مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ موٹا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ان کو 2 سے 3 کلو ونڈا روزانہ دیں، سائلج یا سبز چارہ دیں، منرل مکسچر دیں، اور وافر مقدار میں پانی دیں۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے دودھ کے مقصد کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس گڈ ملکنگ بریڈز ہوں، ایسی بریڈ جو اچھا دودھ دیتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں تو سب سے زیادہ جو اچھا دودھ ہیں وہ فریزین نسل کی جو گائیں وہ دیتی ہیں، آپ وہ رکھیں۔ اگر آپ وہ نہیں رکھتے تو پھر آپ ایٹ لیسٹ جو فریزین کے کراس والی ہیں، لوکل کراس، وہ رکھیں۔ تو یہ جانور چونکہ آپ کا سرمایہ، آپ کا ٹائم، آپ کی ورکنگ، آپ کی لیبر، آپ کی ہاؤسنگ، سارا کچھ بہت قیمتی ہے، تو آپ ایسی جانوروں پہ اپنا یہ سارا کچھ ضائع نہ کریں جو دودھ کم دیتے ہیں۔ آپ ایسے جانور رکھیں کہ آپ کو اتنی محنت جو آپ کر رہے ہیں پھر آپ کو ریسپانس بھی اسی طرح اچھا ملے، اور اچھے دودھ والی بریڈز آپ کو سلیکٹ کرنی چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ نے اچھے دودھ والی بریڈ سلیکٹ کر لی ہیں تو ان سے آپ نے اگلی نسلیں بھی لینی ہیں۔ اگلی نسل لینے کے لیے آپ انسیمینیشن کرواتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت جگہوں پہ ابھی بھی ٹرینڈ ہے کہ لوگ جو بھی ان کے گھر میں بل وغیرہ ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، اس سے کراس کروا دیتے ہیں، تو یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ نے انسیمینیشن کروانی ہے تو دیکھیں مارکیٹ میں سب سے اچھے بل جو ہیں جو انسیمینیشن کے لیے دستیاب ہیں ان سے کروائیں، تاکہ جو اگلی نسل آنے والی ہے وہ آپ کے پہلے جانوروں سے بھی بہتر ہوتی جائے۔ ابھی اگر آپ کے پاس 30 کلو والا جانور ہے تو اگلی نسل اس کی 40 کلو والی ہونی چاہیے، تو پھر تو آپ کو انسیمینیشن کا فائدہ ہے۔ اگر آپ نے صرف ایک نیا جانور ہی لینا ہے اور یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پہلے والے جانوروں سے بہتر ہو، تو پھر آپ پوری طرح اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے گڈ کوالٹی سیمن، جو ہائیسٹ کوالٹی سیمن ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے، 17 پوائنٹ، کہ آپ نے اگر فیٹننگ کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، آپ گوشت کے لیے جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی آپ گڈ فیٹننگ بریڈز جو ہیں جو اچھا ویٹ گین کرتی ہیں وہ رکھیں۔ اس میں ہماری ساہیوال کی بریڈ ہے، اور اسی طرح جو بینسوں کے کٹڑے ہیں وہ بھی اچھا ویٹ گین کرتے ہیں، یا فریزین کراس جو ہیں میل، وہ بھی اچھا ویٹ گین کرتے ہیں، تو آپ ان کا انتخاب کریں۔ اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی ڈیمانڈ خاص طور پہ قربانی کے دنوں میں جس اینیمل کو لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کی زیادہ پرائس آفر کرتے ہیں، آپ اس کی فیٹننگ کریں تاکہ آپ کو سیل کے ٹائم پہ ایک اچھی پرائس مل سکے۔ تو یہ کچھ بنیادی اصول تھے جو ہر ڈیری فارمنگ
کرنے والے کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم ڈیری فارمنگ سے متعلق آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، فیڈنگ کو مکمل طور پہ ڈسکس کریں گے، ہیلتھ کو ڈسکس کریں گے، بریڈنگ کو ڈسکس کریں گے، ہاؤسنگ کو ڈسکس کریں گے۔ تو ڈیری فارمنگ سے متعلق ہر چیز انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔